بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے لائف پاز ہو چکی ہے، لائف پورے ورلڈ میں جام ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس ہے۔ اور ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا رشین ٹی وی کی، تو وہ انہوں نے کہا کہ کرونا کا نام کیسے پڑا، تو مس ورلڈ کے تاج کو دیکھا انہوں نے، اس مس ورلڈ کے تاج کے اوپر جو اس کا ڈیزائن ہے اس کے مطابق کرونا کو سپریڈ کیا گیا۔ اور یہ کیوں تاج سے لیا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ مائنڈ کنٹرول ہے، مائنڈ سیٹ کو چینج کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہاں سے اس کا ڈیزائن لیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کا پوری جتنی لائف ہے اس کی، وہ ساری کی ساری اس کے بلیف سسٹم پہ کے گرد گھومتی ہے۔ اور اس کا بلیف سسٹم جو بنتا ہے وہ لسننگ سے بنتا ہے۔ جو کچھ لسن کرے گا، جس طرح سے لسن کرے گا، اس کا بلیف سسٹم بنے گا اور اس کے مطابق وہ ایکٹ کرے گا۔ اب یہ لسننگ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ لسننگ کرتے ہیں وہ میڈیا سے کرتے ہیں، وہ چاہے آپ کا سوشل میڈیا ہو یا آپ کا جو ہے وہ دوسرا میڈیا جو آپ کا ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، وہ ہو۔ تو ان سے آپ کی کیا ہو گیا، بلیف سسٹم چینج ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کا جو وائرس ہے کرونا وائرس، تو یہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو میں نے آپ کو رشین ٹی وی کی بات بتائی، اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تاج سے ہے تو ہم نے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کر لینا ہے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ بہرحال ان ساری میرے پاس بہت ساری تھیوریز ہیں، اس میں اوور ویو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا اور یہ کس طرح سے آیا، کیسے پھیلتا ہے۔ اس میں تضاد ہے کافی چیزوں میں۔ ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، چائنا سے پھیلنے والا ووہان ان کا ایک سٹی ہے، وہاں سے پھیلا دی انہوں نے، اور پوری نیوز میں کہا جی چائنا وائرس کا نام دیا اس کو، پھر ووہان وائرس کا نام دیا۔ لیکن چائنا نے کہا نہیں جی یہ جو ہے نا امریکن آرمی نے پھیلایا ہمارے اندر۔ تو بہرحال یہ ان دونوں میں تضاد ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے پھیلایا چائنا کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے، اور امریکن کہتے ہیں کہ چائنا نے پھیلایا ہماری اکانومی یا ہمارے بہت ساری کمپنی کو پرچیز کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں میڈیا پہ موجود ہیں، گوگل کریں گے، یوٹیوب کریں گے، مل جائیں گے۔ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، 2011 میں ایک مووی بنی ہے، ایک فلم بنی ہے کنٹیجین کے نام سے۔ اس میں مووی بڑی عجیب ہے وہ، کیونکہ اس میں ایک عورت جاتی ہے امریکی، اور وہ چائنا میں جاتی ہے، اپنے فرینڈ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے، پھر اس کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے 6 دن کے بعد مر جاتی ہے۔ پھر وہ جو ہے 2-4 دن کے بعد اس کا بچے کو بھی بخار ہوتا ہے، تو ڈاکٹر تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چائنا میں کچھ کھایا۔ وہاں سے تحقیق کرتے ہیں کہ یہ چمگادڑ کھایا تھا، تو وہاں سے اس کا وائرس پھیل گیا، اور اس کے جو شوہر ہیں اس کو 14-15 دن کے لیے کوارنٹائن کر لیا گیا، اور اس کی تحقیق شروع ہو گئی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ بہرحال اس کے اندر وائرس کا جو نام رکھا وہ بھی کرونا وائرس ہی رکھا، اور اس کے بعد اس فلم کے اندر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پورے ورلڈ کا لاک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایز اٹ از جو سچویشن آج ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس فلم کے اندر پہلے سے بنا دی گئی ہے۔ وائرس کا نام بھی وہی ہے، لاک ڈاؤن بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح سے پوری فضا پیدا کر دی گئی ہے، اور ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے وہ اسی طرح سے پلاسٹک کے پورے پیک اپ ہو کے اور پورا لباس پہن کے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ حالات پیدا کر دیے گئے۔ اب جو ہے وہ اس کے رائٹر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 2020 میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ فلم، یہ تو میں نے آپ کو اور بھی بتا دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فلم 10 سال پہلے بنی ہو اور ایز اٹ از اس کے اوپر اسی طرح کے حالات اب پیدا کیے نظر آ رہے ہوں، اور اس کے بعد جو اس کے رائٹر نے کہا کہ 2020 کے اندر یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال 2014 میں کیا ہوا کہ امریکہ میں ID 2020 ایک آئیڈیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہ چپ لگانی ہے ہر انسان کے اندر، تو وہ امریکن عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، احتجاج ہوئے، اس کو ریجیکٹ کیا۔ گیٹ فاؤنڈیشن اس کو لے کے آ رہی تھی، اس کو پروموٹ کر رہی تھی، جو بل گیٹ مائکروسافٹ کا جو CEO ہے، فاؤنڈر ہے، تو اس نے وہ اس کو پروموٹ کیا تھا، تو امریکن عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ 2015 میں بل گیٹ نے نیکسٹ پینڈیمک کے نام سے ایک پروگرام کیا کہ آنے والا
ٹیڈ کے اوپر جائیں، ٹیڈ ٹاکس کے اوپر، تو اس کی آپ کو اسپیچ بھی ملے گی 2015 کی، کہ آنے والا پینڈیمک جو ہوگا نا، آنے والی وبائی مرض اس سے زیادہ خطرناک ہوگی، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. یعنی وہ ایک پلیٹ فارم بنا رہے تھے کہ ہم جو ہیں یہ اس کے لیے میڈیسن اور اس کی تیاری کریں، کیونکہ آگے جو آ رہی ہے نا وبا، اس سے بھی زیادہ خطرناک آ رہی ہے. وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، سائنٹسٹ نہیں ہیں، بایولوجیکل ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی اسپیچ کرتے ہیں. بہرحال میڈیا ان ساری چیزوں کو نہیں بتا رہا. اب آتے ہیں اس وائرس کی طرف کہ یہ ہے کیا. اس کے اندر بہت سارے تضاد ہیں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں. کہ وہ کہتے ہیں جی یہ وبائی مرض ہے. وبائی مرض جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی اب تک کی سنت کیا ہے کہ وہ علاقے میں یا ایک قوم یا ایک بستی پہ آتا ہے، پوری دنیا میں ایک دم نہیں آتا. بہرحال ہو سکتا ہے آ گیا ہو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ایک انالیسس کرتے ہیں کہ کیسے آیا. یہ وبائی مرض جو ہے، یہ وبائی کیسے ہو گیا کہ اگر کیا یہ عقل مانتی ہے کہ اگر امریکہ میں 10 لوگ ہیضے سے مر جائیں تو ہم اپنے لاک ڈاؤن شروع کر دیں پاکستان میں کہ نہیں جی نہیں ہمارے بھی مر جائیں گے، چونکہ امریکہ میں مرے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھی مریں گے تو ہم پہلے سے ہی اس پہ عمل شروع کر دیں. یہ اللاجیکل سی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ جب وبائی مرض آتا ہے تو اس کو ڈھونڈا نہیں جاتا، بلکہ وہ خود اتنی اموات کر دیتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک بستی سے دوسری بستی میں بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ڈھونڈا جا رہا ہے، بتائیں کتنے ہیں، کدھر ہیں، آپ کے بھی ہیں، ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا کہ ہمارے بھی ہیں. اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں، ایبولا وائرس آیا تھا، اس سے پہلے اینتھراکس آیا تھا، پھر ہنتا وائرس آیا تھا، H1N1 آیا تھا، پھر MERS مرس آیا تھا، سارس آیا تھا، ڈینگی آیا تھا. یہ کہاں چلے گئے ایک دم؟ جب ڈینگی آیا تو بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی، بہت سارا میڈیا جناب اس کے اوپر ہی باتیں کرتا رہا. وہ ایک دم کہاں چلا گیا؟ ویکسینیشن نہیں ایجاد ہوئی، کچھ بھی نہیں بنا، H1N1 کا کچھ نہیں بنا، ایک دم میڈیا سے غائب ہو گیا. میڈیا سے غائب ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں اس کا بالکل وہ ٹھیک ہو گیا. تو ایسے ہی یہ وائرس ہے کہ ان کے ابھی تک اینٹی وائرس ہوئی ہے، اس کے لیے ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو وہ کیسے غائب ہوا؟ اب یہ جو وائرس ہمارے پاس ہے یہ بھی ایسے ہی ہے جی، وہ پھیل رہا ہے. 25 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر 5000 کیسز، یعنی آج کے 7000 7,500 کیسز ہیں، آدھا % بھی نہیں بنتے، 0.5% بھی نہیں بنتے، 0.003 اور 4% بنتے ہیں، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ وبائی مرض ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیسا وبائی مرض ہے جو بڑے شہروں میں تو ہے، کراچی، اسلام آباد اور لاہور اور پشاور اور کوئٹہ یا ملتان، فیصل آباد، باقی پورے پاکستان میں جو کروڑوں کی آبادی ہے اس میں سے کوئی کیس سمجھ نہیں آ رہا. اگر یہ پھیلنے والا تھا تو یہ پورے کے پورے شہر لے کے جاتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو وائرس اگر ایک کیس آیا تو کیا اس کے سارے گھر والے اس سے افیکٹ ہوئے؟ اگر یہ مرض تھا وبائی تو اس کے سارے گھر والے تو افیکٹ نہیں ہوئے. آج تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ سارے گھر والے افیکٹ ہو چکے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے جی یہ گرم پانی سے پینے سے یا چائے پینے سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر جو ہے 20 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں، اس سے بھی اس سے بچا جا سکتا ہے. تو پھر ہمیں دھوپ سے اور مور دین 35 سینٹی گریڈ پہ جائیں تو بھی یہ مر جاتا ہے. تو یہ پھر ساری چیزیں ہمیں دھوپ سے کیوں روکا گیا؟ تھیوری کیا دی ہے ڈاکٹر نے کہ بھائی یہ دھوپ سے مر جاتا ہے. پھر آپ کو گھروں میں کیوں بند کر دیا گیا؟ جہاں پہ AC ہیں، جہاں پہ ٹھنڈک ہے، تو ان کو لوگوں کو کہا جاتا ہے باہر جائیں. ورزش جو ہے اس کے لیے بڑی اچھی تھی، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جب باہر جائیں اور ورزش کریں. ان ساری چیزوں سے روک دیا گیا. سینیٹائزر لگائیں جی، سینیٹائزر سے کنٹرول ہوتا ہے. سینیٹائزر سے کنٹرول ہوتا ہے تو پھر آفیسز میں جانے سے کیوں منع کر دیا گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آفس میں زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، ہر شخص نے اپنے کھانے کے لیے سبزی اور مارکیٹ سے کچھ مواد لے کے آنا ہے، کچھ میٹیریل لے کے آنا ہے، فوڈ سٹف لے کر آنا ہے، تو وہ ساری چیزیں جب لینے جائے گا ہر شخص انہی مارکیٹوں میں ٹچ بھی کرے گا، کھانسے گا بھی، چھینک بھی آئے گی، سب کچھ ہوگا. تو وہاں سے یہ کیوں نہیں پھیلتا؟ یہ صرف آفس سے کیوں پھیلتا ہے؟ اس کی ایک تھیوری یہ دی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا جو پھیلانے والے ہیں، آگے ہم اس پہ بات کریں گے کیسے پھیلایا جاتا ہے. پھیلانے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آبادی کم نہیں ہوگی ہم اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آبادی کے لیے وہ کہتے ہیں اگر ہمیں 50 کروڑ 1 ارب یا 50 کروڑ آبادی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، تو ہم اس کو مار دیں گے. اب وہ کیسے مرے گی؟ پہلے جنگوں سے مرتی تھی،
پہلے تھیوری یہ تھی کہ جس کے پاس اب زیادہ جو ہے نا وہ فورسز ہوں، زیادہ لوگ ہوں تو وہ ون کر جائیں گے، وہ جیت جائیں گے. اس کے بعد اسلام نے ایک تھیوری دی، نہیں، جس کا ایک ویژن ہوگا اور جس کا اسٹرانگ پیچھے کوئی ریزن پرپز ہوگا تو وہ جیت جائیں گے. جیسے اسلام میں مسلمان کم ہوتے تھے اور وہ دوسرے کفار پہ حاوی ہو جاتے تھے، تو ویژن کے پیچھے یا پرپز کے پیچھے بھی ون کر جاتے ہیں. پھر ایک تھیوری آئی کہ نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی جس کے پاس ہو گئی تو وہ ون کر جائے گا. اب اس کے بعد تھیوری چینج ہو چکی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے پاس مائنڈ کنٹرول ہوگا، بایولوجیکل طریقے سے لوگوں کو مارا جائے، نہ تو خرچہ کیا جائے ہتھیاروں کا، نہ بدنامی لی جائے، نہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیے جائے، بلکہ بایولوجیکل وار جو ہے نا اس کو شروع کیا جائے تو اس سے لوگ مریں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تضاد ہے ان ساری چیزوں میں. گھر کے سارے افراد کو نہیں ہوا آج تک. اور پھر جو ہے آپ اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھتے ہیں اس وائرس کی تو اس کے اندر جو ہے اتنے افیکٹڈ ہیں، اتنوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اتنے ریکور ہوئے. ویکسینیشن نہیں تھی تو ریکور کیسے ہوئے؟ دوسری بات، اگر کراچی یا دبئی کو آپ دیکھیں تھوڑا سا، تو اس کے اندر میں دبئی جب گیا تو ایک کمرے کے اندر 37 لوگ ہیں. کنجسٹڈ ایریا ہے اور پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو وہ گھروں میں رہ کے ایک ہی روم میں 36 لوگ افیکٹو نہیں ہوتے تو آفس میں جا کے کیسے ہوں گے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ یار یہ کیوں روکا جا رہا ہے اس طرح سے. اور پوری دنیا جو ہے ایک تھیوری پہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوئی. انڈیا پاکستان ایک تھیوری پہ نہیں ہے، بنگلہ دیش، یورپ، آپ کا اسپین، آپ کا عرب، آپ کا گلف، ایران، یہ سارے لوگ کسی بھی ایک تھیوری پہ ایز اٹ از نہیں چلتے. اور یہ ایسی تھیوری ہے جو ایز اٹ از لے کر چل رہی ہے پوری دنیا. کہاں سے ان کو پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے؟ کہاں سے ان کو پتہ چلا ایکسٹینشن دینی ہے؟ کیسے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے بائی فورس، آپ کو آرمی کے ذریعے، آپ کو پولیس کے ذریعے، آپ کو دوسرے لوگوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا ہے؟ تو یہ سارا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ بہت ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے لنکس بھی آئے ہیں کہ بھئی ہاسپٹلس کے اندر مرتے کسی اور بیماریوں سے ہیں، لیکن وہ بائی فورس اس کو جبراً مجبور کر کے کرونا میں رجسٹر کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے انہوں نے کہا، سارم برنی صاحب ہیں جو میڈیا پہ بھی آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ این جی او سپورٹ کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ مجھے پتہ ہے کتنے پیسے پے کیے گئے کہ کرونا کے وائرس رجسٹر کیے جائیں. اب ہاسپٹلز میں ایک ویڈیو آئی میرے پاس، انہوں نے کہا جی کراچی میں ہمارا ایک بندہ جو 15 سال سے دوسری بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر یا ہارٹ کا مریض تھا، علاج بھی کراتے رہے، رپورٹس بھی ہیں ہمارے پاس، پوری ہسٹری ہے. اب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ یہ بایو ٹیررزم ہے یا یہ قدرتی پیدا کیا جا رہا ہے یا بایولوجیکل وارفیئر کا کوئی حصہ ہے؟ تحقیق سے میں نے سرچ کیا ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں، گوگل پہ سرچ کیا ہے، بہت ساری ویڈیو کے لوگوں کے ریویوز سنے ہیں، ایون کہ جوز کے بھی سنے ہیں اور فری میسنز کے بھی سنے ہیں. یہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایلومیناتی ایک ان کی تنظیم ہے جس کو یہ پھیلا رہی ہے. اس کے بڑے بڑے خاندان ہیں، راک فیلرز ہیں، خزارینز ہیں اور راتس چائلڈ ہیں. یہ بہت سارے بڑے بڑے 14-15 خاندان ہیں جو ڈائریکٹ شیطان کے پیروکار ہیں، ڈائریکٹ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر لے کر آنا ہے. اور یہ پچھلے 10-20 سال پہلے اگر ہم جائیں تو پوری دنیا کے اندر ایک آواز لگی تھی اور سب کو کہا جا رہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ کریں. یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا چیز ہے؟ وہ اس کے مطابق 2-3 اہم پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ، ون گورنمنٹ ہونی چاہیے، ون ریلیجن ہونا چاہیے اینڈ ون ورلڈ لیڈر ہونا چاہیے. ایک گورنمنٹ، ایک مذہب اور ایک لیڈر ہونا چاہیے. بس یہ ورلڈ آرڈر ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. یاد رکھیں دنیا کے 3 اسلام جو آسمانی مذہب ہیں وہ 3 ہیں، ایک جیوز، دوسرا عیسائی، تیسرا مسلمز. اور تینوں کے لیے ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا ایک مسیحا آنے والا ہے. جیوز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو ہمیں پوری دنیا کے اوپر رول کرنے کا اتھارٹیز ملیں گی، ہمارے پاور ملیں گے، ہم دنیا کو کنٹرول کریں گے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو مسیحا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب کو نافذ کریں گے اور صلیب ون کر جائے گی اور پوری دنیا میں ہمارا مذہب، ہمارا کنٹرول ہوگا. مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں،
امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور اسلام کو غلبہ ملے گا، اور پوری دنیا میں باقی مذاہب ختم ہو جائیں گے، اسلام کو ایک دفعہ غلبہ ملے گا۔ تو یہ تینوں کو ایک تھیوری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھیوری بتا چکے ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور حدیث کے مطابق یہودی دجال کے لیے تیاری کریں گے، اور دجال آئے گا اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا چکا۔ اس کا مطلب ہے تینوں سچے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات میں فرق ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا مسیحا جیتے گا، اور جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی وہ اسلام کو لے کر، اسلام کو فتح ملے گی، یہ جیتیں گے۔ بہرحال یہ پوری دنیا جو ہے اب ان پہ کام کر رہی ہے، اور مسلمان کو جتنا صداقت اور سچائی کے ساتھ جو سب سے بڑے کائنات کے صادق اور امین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے کہ آپ اس کی تیاری کرو، اور صحابہ کو ایسا ڈراتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دجال باہر مسجد کے باہر جائیں گے، وہ ہمیں پکڑ لے گا، اور باہر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اتنا ہی اس سے غافل ہو چکے ہیں، لیکن یہودی غافل نہیں ہوا، وہ تیاری کر رہا ہے، تو یہ اسی تیاری کا حصہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہماری حکومت ہم بنائیں گے پورے ورلڈ میں، ایک مذہب ہوگا، ایک لیڈر ہوگا، تو وہ دجال کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو کرونا وائرس ہے، یہ پوری دنیا اب کس کا انتظار کر رہی ہے؟ پوری دنیا دوائی کا انتظار کر رہی ہے، سارے بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور دوائی کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک اور تضاد جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ 14 دن کے اندر جی یہ اپنا پورا اثر دکھا دیتا ہے اور پورا مریض بنا دیتا ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک تھیوری یہ ہے کہ 50-55 سال سے اوپر کے مریض بہت زیادہ ہیں۔ وہ جی امریکہ میں بہت زیادہ مرے ہیں، میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں، میں نے فیس بک پہ بھی ڈال دی ہیں۔ ODD ٹی وی اس نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں، وہ بھی میں نے فیس بک پہ شیئر کر دی ہیں، اور میں اس میں لنک بھی دے دوں گا اپنے ویڈیو کے نیچے، کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈمی ویڈیوز بنائی ہیں، ڈمی ویڈیوز بنا کے انہوں نے یہ شو کرایا پورے ورلڈ کے اندر کہ بھائی یہ بہت خطرناک مرض ہے اور اس کے لیے آپ احتیاط کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ کبھی بھی پھیل سکتا ہے۔ تو یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ 2014 کے اندر جب ID 2020 انہوں نے چپ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو امریکن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو اب انہوں نے پلان کیا کہ پوری دنیا کے اندر خوف پیدا کیا جائے کہ ID 2020 چپ جب تک نہیں ڈالیں گے، خوف پیدا نہیں ہوگا تو وہ چپ کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو خوف اتنا پھیلا دو کہ ہر انسان دوسرے انسان سے ڈرے، ہر جو ہے وہ انسان دوسرے انسان کو بم اور اپنے لیے موت سمجھے، تو تب وہ چپ لگائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک نیوز میں نے پڑھی ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا جی بنگلہ دیش نے ID 2020 کو انسٹال کرنے کے لیے انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا کہ جی ہم تیار ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ جو پوری دنیا انتظار کر رہی ہے بیٹھی ہوئی، تو وہ خود کیوں نہیں تیار کر لیتے مسلمان؟ میں نے خود ڈاکٹر کا ایک بیان سنا تھا، عالم جان رشیا سے آئے ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے کہا ویکسینیشن تیار کر لیا ہے، لیکن مجھ سے وزیر صحت وزیر اعظم صاحب ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ میرا بڑا دل دکھا کہ بھائی وہ ایک ویکسینیشن تیار کر کے لائے ہیں، رجسٹرڈ بھی کر لیا ہے، کاپی رائٹس بھی لے لی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ہاسپٹل میں دے بھی دی ہے، ٹیسٹ بھی کر لیا، لیکن ان کو کوئی نہیں سن رہا اور اس کو امپلیمنٹیشن میں نہیں لا رہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اب دنیا جو ہے وہ آس بری اور امید بری نگاہوں سے کس کو دیکھ رہی ہے؟ یہ انہی دجالی اور شیطانی پجاریوں کو دیکھ رہی ہے۔ کتنے خوش ہوں گے وہ لوگ بھی کہ دیکھو ساری دنیا مجبور بیٹھی ہے اور کوئی ویکسینیشن کا جو ہے نا وہ بنا نہیں پا رہے اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ہیں وہ اسرائیل کا وزیر خارجہ وہ یہ بات کہہ بھی چکا ہے کہ مسیحا، وہ کہتے ہیں ہم مسیحا کو دیکھ بھی آئے ہیں، ان کا ایک سینئر کہتا ہے میں مسیحا سے مل آیا ہوں، دیکھ آیا ہوں، اسی سال نکل آئے گا۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویکسینیشن ہے لیکن ہم دنیا کو نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے اس ورلڈ آرڈر کے مطابق ایک لیڈر کو چنیں گے اور وہ یہ کہیں گے جو اس کو مانے گا اور جو بلکہ خدا مانے گا اور رہنما مانے گا تو ہم اس کو ویکسینیشن دیں گے۔ اب یہ پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے اور اسی کو غذا ملے گی، اسی کو کھانا ملے گا، اسی کے لیے بارشیں برسیں گی۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ دجال کے پاس اتنی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے گی تاکہ امتحان ہو لوگوں کا ایمان کا کہ بھائی وہ کتنے ایمان پہ پختہ ہیں،
کہ وہ بارشیں برسائے گا، وہ اناج اگائے گا، وہ بہت سارے کنٹرول اس کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ جو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والے لوگ اس چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے مسیحا کو مانا جائے تو ہم ویکسینیشن دے دیں. اب ہمارے پاس اس کے لیے ان کا جو ادارہ ہے، بہت سارے اینالسٹ کہہ چکے ہیں کہ جی UNO جو ہے نا، UN اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کا ادارہ بن جائے گی اور اس مسیحا کے لیے کام کرے گی، دجال کے لیے، کیونکہ سب سے بڑے سپورٹر اس ویکسینیشن اور ID 2020 چپ کے یہ UNO بھی ہیں. انہوں نے گیٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اس کو انسٹالیشن کا پروگرام بھی بنایا ہوا ہے. بہرحال اب یہ ID 2020 کیا ہے؟ 2014 کے اندر جب یہ بل گیٹ اس کی اسپیچ دیتا ہے تو اس نے 2020 کا نام کیوں دیا؟ اٹ مینس پہلے سے پلاننگ ہے اس کی کہ ہم نے 2020 کے اندر اس کو لانچ کرنا ہے. بہرحال یہ کیا ہے؟ یہ چپ آپ کے جو ہے ہاتھ میں رائٹ سائڈ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان لگا دی جائے گی، جس کو انڈیکس فنگر اور تھم کے درمیان میں لگائی جائے گی یا اس کی پیشانی پہ لگائی جائے گی. جن کو چپ نہیں ہوگی، یہ چپ کے 2-3 مقصد ہیں. جس طرح سے ہمیں یہ شو کرایا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا واٹس ایپ کا اپڈیٹڈ ورژن آ چکا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کی اپلیکیشن کا اپڈیٹڈ ورژن آ چکا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کی ونڈوز کا کمپیوٹر میں اپڈیٹڈ ورژن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور بائی فورس کرنا پڑتا ہے، ریسٹارٹ کریں، اپڈیٹ کریں، نئی اپڈیٹ آ چکی ہے، آپ کھول نہیں سکتے. تو جہاں وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ویژول نئی چیزیں دکھا دیتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. اس کے ریورس یہ بھی ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا بھی کاپی کرتے ہیں. میں خود ماسٹرز میں نے کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کاپی کر لیتے ہیں آپ کا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو چپ ہے نا، یہ کیا ہے؟ وہ ڈیٹا کاپی کرنے کے لیے ہے. یہ چپ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہے. یہ لگائیں گے اس بہانے سے کہ یہ آپ کا جو ہے نا ویکسینیشن کی ویریفیکیشن کرے گی کہ لگی کہ نہیں لگی. ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے ID کارڈ میں بھی ایک چپ ہے، آپ اس سے ویریفیکیشن کروا لیں. ہمارے ID کارڈ میں، ہر شخص کے پاس ID کارڈ ہے، موبائل فون ہے ہر شخص کے پاس، تو وہ ویریفیکیشن وہاں سے کر لیں کہ جی ہم نے ویکسینیشن لی ہے کہ نہیں لی. لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ چپ لگوائیں گے. اور میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے جس کے اندر لوگوں کو چپ لگائی جا رہی ہے اسی تھم کے ساتھ، انگوٹھے کے ساتھ، تو وہ چپ ڈال رہے ہیں اور لوگ دوسرے کلیپنگ کر رہے ہیں اور اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، تم اس میں آ چکے ہو اور تم اب سیف ہو. اب یہ جو ہے یہ کب تک رہے گا؟ یہ خوف اس وقت تک رہے گا جب تک کہ لوگ یہ چپ نہ انسٹال کر لیں. یہ ID 2020 آپ گوگل سرچ کریں، آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. ایک اور وہاں پہ اس کے ہی سینیریو کے اندر، اس کے انڈر ایک اور بات کی جاتی ہے سیکرٹ کیریئر کے نام سے. یہ سیکرٹ کیریئر کیا ہے؟ یہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ایک دوسرے سے دور رہیں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ خوف پیدا ہو اور ہر شخص ایک دوسرے سے اس لیے دور رہے کہ یار اس کو لگی ہوئی ہے، مجھے نہ لگ جائے. آج تک کا ماحول یہی بتا رہا ہے کہ جو 25 کروڑ لوگوں میں سے صرف 7,500 لوگ رجسٹر ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ 0.000% سے بھی کم لوگ ہیں جن کو رجسٹر کیا گیا بائی فورس یا NGO کے تھرو یا کسی بھی ذریعے سے. یا یہ ہوگی بیماری ہوگی، لیکن اس کو یہ شو کرایا جا رہا ہے کہ یہ ہر شخص کو لگ جائے گی، ایک دوسرے سے لگ جائے گی. تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ اس لیے ہے تاکہ یہ خوف پیدا کر دیا جائے کہ اگر ایک شخص نے چپ لگا لی ہے تو دوسرے کو نہ لگی ہو تو وہ اس کو بلیک میل کرے اور اس کو بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ بھائی یہ تم نے تو چپ ہی نہیں لگوائی، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتا. اور اس سے لوگ اتنے آوازار ہوں، اس کو اتنا تنگ کریں کہ وہ چپ لگوانے کے اوپر مجبور ہو جائے. بہرحال اس کے خلاف امریکہ میں احتجاج ہو چکا ہے، اور اپریل کے اندر، آج چونکہ 22-23 اپریل ہے، تو 2 ہفتے پہلے برطانیہ میں 5G ٹاور کی انسٹالیشن کے خلاف انہوں نے ٹاور بھی جلائے ہیں. عوام نے جو ہے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے. اور پاکستانی جو ایک باکسر ہیں عامر خان، ان کا بھی یہی گمان ہے کہ 5G ٹاور جو ہے یہ جو وائرس پھیلانے کے لیے لگایا جا رہا ہے. یہ 5G ٹاور یاد رکھیں گے 1G 2G 3G یا 4G کی سیریز نہیں ہے. 5G اس سے 10 ٹائمز زیادہ پاورفل ہے، اور یہ اتنی زیادہ تیز شعاعیں اور اتنے زیادہ سگنل پھینکے گا
کہ انسان کے جو ہے نا مائنڈ کو اس کو ریز کے ذریعے جو ہے نا اس کو کنٹرول کرے گا، اس کو ڈیمیج کرے گا، اور یہ چپ کو بھی چیک کرے گا کس کس کے پاس چپ ہے. اور یہ چپ یاد رکھیں صرف یہ اس لیے نہیں لگائی جائے گی کہ یہ آپ جو ہے نا وہ ویکسین لی ہے کہ نہیں لی، بلکہ اس کو کیش لیس سوسائٹی کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. دنیا یہ بتا رہی ہے کہ جی کیش لیس سوسائٹی جو ہے نا وہ ہم جو بنا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کو کیش لے جانے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ آپ کو بینک کے کارڈ لینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ چپ لگائی ہے، اور یہ ویڈیو کے اندر انہوں نے ڈیمونسٹریشن بھی دی ہوئی ہے کہ جی آپ جائیں گے بینک، وہ چپ کو آگے کریں گے تو اسکین ہو جائے گی، آپ کی ٹرانزیکشن ہو جائے گی، بینک ٹرانزیکشن بھی ہو جائے گی، شاپنگ بھی ہو جائے گی، آپ کے اٹینڈنس بھی لگ جائے گی، آپ کے بہت سارے جو گھر آٹومیشن چل رہی ہے اس میں لاک بھی لگ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہیں تاکہ ہم چپ لگوائیں. اور یاد رکھیں، آخری بات کرتا ہوں کہ یہ چپ جو ہے یہ اس سے ڈرے نہیں اس ماحول سے، بلکہ اس کا بائیکاٹ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا چکے ہیں، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دی ہے. اب اس کا توڑ کیا ہے کہ ہم ایمان اللہ پر رکھیں، توکل اللہ پر رکھیں، بھروسہ کریں، جو کامن سینس والی چیزیں ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، اس کو اپنا لیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل ہاتھ بھی دھونے چاہیے، بلکہ مسواک کریں، 5 وقت نماز پڑھیں اور وضو کریں، اس سے انسان صاف ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے سوشل ڈسٹینس اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا رکھنا چاہیے، لیکن اس کا خوف نہیں پیدا کر لیں کہ یہ ایز اٹ از جیسے یہودی کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا. اور پوری دنیا، مسلمان کا ایمان کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے زیادہ سچا سمجھتا ہے. پوری دنیا وہی تھیوری جو کہہ رہی ہے آپ مسجدیں بند کر دیں، آپ جو ہے بیت اللہ بند کر دیں، آپ طواف بند کر دیں، اور ایک عالم اور ایمان والا اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا وہ بھی یہی بات کرے تو یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. ہمیں اس کا رد کرنا ہے. دجال کے فتنے سے وہ بچے گا جو دجال کا رد کرے گا، اس کی بات نہیں مانے گا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو کہے گا نہیں تو میرا خدا یا میرا لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا اچھا میں تمہارے مردہ ماں باپ کو اگر زندہ کر دوں مانو گے؟ وہ شیطان جو ہے نا اس کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے مسلمان کے، تو وہ ماں باپ کہیں گے بیٹا یہ تمہارا خدا ہے اس کو مان لو، تو وہ اس کو خدا مان لے گا کہ میرے ماں باپ نے مردہ تھے زندہ ہو کے قبروں میں سے اٹھ کے مجھے کہا تو یہ خدا ہے. تو دجال کے پاس ایسی طاقت ہوگی تو ایمان والا کیا کہے گا؟ اس کو دیکھ کے ایمان والا کہے گا اب تو مجھے اور یقین آ گیا کہ تو دجال ہے، میں تیرا انکار کرتا ہوں. اس لیے ان کی ہر پالیسی کو ڈینائی کریں، چپ لگوانے کو ڈینائی کریں. ہم یہ کوئی ویکسینیشن لینی ہے تو پھر بغیر چپ کے بغیر ان ساری چیزوں کے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں ان ساری چیزوں کو ڈینائی کرنا ہے، اس تھیوری کو ڈینائی کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کے فتنے سے بچیں گے اور انشاءاللہ دنیا کے اندر یہ لاک ڈاؤن اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ.